اللهم ارزقنا القناعة. اللهم حببنا في صلاة الجماعة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما بارك وسلم. سامعین محترم، جمعۃ المبارک کی مبارک نشست ہے، اور آج ہم مختصراً مدارس اور مساجد کی اہمیت کے اوپر بات کریں گے۔ معزز ناظرین، چونکہ کل سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت تقریباً 25,000 سے زیادہ مدارس کے اندر پورے ملک میں وہ امتحانات جو گزشتہ سال کرونا وائرس کی وجہ سے ملتوی ہو گئے تھے اور رجب کے آخر میں ہونا تھے لیکن اس وقت نہیں ہو سکے تھے، تو کل 11 تاریخ سے وہ شروع ہو رہے ہیں، اور ایک ہفتہ تک یہ امتحانات ہوں گے۔ جیسا کہ اس کرونا وبا کی وجہ سے ہر شخص متاثر ہوا، کاروبار متاثر ہوا، مارکیٹ متاثر ہوئی اور تعلیم متاثر ہوئی، وہیں پر یہ مدارس سے دینیہ کو بھی، خاص طور پر دینی تعلیم کو بھی ایک نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ امتحانات کی تاخیر کی وجہ سے ہو یا عید کے بعد جو نیا سال شروع ہو رہا تھا، اس کی جو داخلوں کا پروسیس اور اس کے بعد نئے سال کا آغاز اور اس کی تعلیم کا ایک سلسلہ جو سال کے شروع کے اندر ایک زیادہ مقدار میں پڑھائی ہوتی ہے عید تک، وہ ایک نقصان۔ تو بہرحال وفاق المدارس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس نے پورے ملک کے مدارس کو یکجا کیا، یکجان کیا، اور پورے ملک کے مدارس کا ایک ہی نظم رکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ پوری دنیا کے جتنے بھی نظام تعلیم ہیں ان کے سینے کے اندر ایک چھری جیسے کہ گھومی جا رہی ہے، ایسا بہترین نظام ہے یہ۔ ایک ہی وقت پورے ملک کے اندر امتحان کا ایک ہی وقت، اور ایک ہی کویسچن پیپر، اور سینٹر پورے ملک کے اندر مساجد، اور مکمل ترتیب کے ساتھ یہ امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ جو طالب علم یہاں ہمارے KPK کے اندر جس کویسچن پیپر کو حل کرے گا، اسی وقت وہی طالب علم جو سندھ کا ہوگا وہ بھی اسی کویسچن پیپر کو حل کرے گا، وہی طالب علم جو بلوچستان کا ہوگا وہ بھی اسی کویسچن پیپر کو حل کر رہا ہوگا، پنجاب کا طالب علم اسی کویسچن پیپر کو حل کر رہا ہوگا اسی دن۔ تو پورے ملک کے اندر ایک ہی نصاب، ایک ہی طریقہ امتحان، ایک ہی حال، اور ایک مدرسے کے جو محتمم صاحب ہیں اور اساتذہ ہیں ان کو دوسرے مدرسے کے سینٹر کے اندر ان کی نگرانی لگ جاتی ہے، سپرنٹینڈنٹ، انسپکٹر۔ تو ایک بہترین نظام ہے، اللہ کے گھر کے اندر یہ امتحان لیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ اس سال 255 سینٹر تھے، مرکز تھے امتحانی، لیکن ایسا ہوا کہ انہوں نے کرونا وائرس کی وجہ سے جو بچے دوسرے صوبوں کے اندر پڑھ رہے تھے، ایک کثیر تعداد ہمارے
طلبہ کی ضلع منصیرہ کے ہوں یا ضلع بڈگرام کے ہوں یا کوستان کے، ان کی تعداد وہ کراچی اور پنجاب کے مدارس کے اندر پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے ان کی سہولت کے لیے کہ وہ وہاں نہ جائیں، ہر ضلع کے اندر ایک الگ مرکز اور الگ سینٹر بنا دیا کہ آپ نے یہاں پر امتحان دینا ہے پورے نظم کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے پورے ملک میں تقریباً 80-81 سینٹر اضافی بن گئے، تو کم از کم 300 سینٹر امتحانی مرکز بن گئے، امتحانی سینٹر بن گئے، جن کے اندر کل سے طلبہ اکرام اپنے امتحانات دیں گے۔ حفظ کے طلبہ کو ملا کر تقریباً 4 لاکھ طلبہ اکرام امتحان دیں گے پورے ملک کے اندر، 4 لاکھ طلبہ اکرام۔ اور جو دورہ حدیث والے ہیں، یعنی جو فارغ التحصیل ہو کر عملی میدان کے اندر قدم رکھنے والے ہیں، ان میں علماء کرام کی تعداد، فضلاء کی تعداد جو ہے وہ 10,000 سے زیادہ ہے۔ گزشتہ سال سے تقریباً 1-2 ہزار تعداد جو ہے وہ بڑھ چکی ہے الحمدللہ۔ اور جو فاضلات ہیں وہ بھی تقریباً 2 سے 2.5 ہزار کی تعداد ان کی اس سال فارغ ہوگی، یعنی جو عالمات بنے گی۔ تو یہ ہمارے مدارس دینیہ کی خدمات ہیں، اور ان کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ آج جو بات چلتی ہے کہ مدارس کو قومی ادارے کے اندر لایا جائے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قومی ادارہ ہوتا کیا ہے؟ قومی ادارہ ہوتا ہے کہ جو قومی رسم و رواج ہے، جو قومی طور و طریقے ہیں، ان کے مطابق ایک تعلیمی نظام ہو، جو پورے ملک کے قوانین ہیں اس کے مطابق تعلیمی نظام ہو۔ تو الحمدللہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ مدارس کا یہ جو تعلیمی نظام ہے یہ قومی ادارے کے اندر ہے۔ ہمارے ملک کی جو قومی زبان ہے وہ کیا ہے؟ اردو۔ تمام مدارس کے اندر اردو کے اندر تعلیم دی جاتی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم اردو زبان کے اندر دی جاتی ہے۔ اور ہمارا قومی لباس کرتا، سلوار، قمیص، الحمدللہ تمام مدارس کے اندر یونیفارم جو ہے وہ سلوار اور قمیص ہے۔ تو آیا ہمارے مدارس قومی ادارے کے اندر نہیں ہیں؟ اور آج اگر یہ کہا جائے کہ بھائی مدارس کی ضرورت کیا ہے، تو مدارس کی ضرورت اس بات سے عیاں ہو جاتی ہے کہ ایک مولوی کی ضرورت معاشرے کے اندر بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات، بلکہ وفات کے بعد تک بھی پڑتی ہے۔ ہمارے شادی بیاہ کے اندر مولوی کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے جنازے کے اندر مولوی کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے جتنے بھی معاشرے کے کام ہیں ان میں ایک عالم دین کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، جس طریقے سے ہمیں ایک انجینئر کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ماہر ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ماہر سرجن کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ماہر درزی کی ضرورت ہے۔ معاشرے کے جتنے بھی ہمارے کام ہیں اس کے لیے جس طریقے سے ہمیں ہر ایک ماہر کی ضرورت ہے، تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں دین کے لیے ایک ماہر عالم کی بھی ضرورت ہے، ہمارے دین کی رہنمائی کے لیے ہمیں ایک مفتی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ایک خطیب کی بھی ضرورت ہے، ہمیں رمضان المبارک کے اندر تراویح پڑھانے کے لیے، تراویح کے اندر قرآن سنانے کے لیے ہمیں مدارس کے طالب علم کی ضرورت ہے۔ وہی طالب علم جو حفظ قرآن اس نے کیا ہو، اور قرآن مجید کا حفظ مدارس کے اندر کیا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مدارس ہماری بہت بڑی مذہبی ضرورت ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب، ہمارے آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ مذہب اسلام ہے، دین اسلام، اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا وہ ایک عالم دین ہے، اور عالم دین جو تیار ہوتا ہے وہ ان مدارس کے اندر تیار ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مدارس ہماری دینی ضرورت ہیں، چونکہ سب چیزوں کے اندر جتنی بھی ہماری دنیاوی ضروریات ہیں ان میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، کیونکہ ہم نے آخرت کے اندر جانا ہے، ہمارا اصل مقام آخرت میں ہے۔ تو دنیا کے اندر وہ چیزیں، وہ کام، وہ ضرورتیں جو ہماری آخری ضرورت کو پورا کریں گی تو وہ زیادہ اہم ہوں گی یا دنیاوی اہم ہوں گی؟ وہ آخری ضرورت کو پورا کرنے والے جو کام ہوں گے وہ زیادہ اہم ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ایک مسلمان کے سامنے اس کا مذہب ہوتا ہے، اس کا دین ہوتا ہے، اس کا قرآن ہوتا ہے۔ تو جب اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے جو مراکز ہیں وہ مدارس ہیں، اس لیے مدارس دینیہ کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔
معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا اس کا مقام ہے. اسی لیے ان مدارس کے ساتھ جو تعاون کیا جائے وہ ضرورت سمجھ کر کیا جائے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. اس لیے ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, ان کو ترقی دینی چاہیے. کوئی ایک لفظ ہمارے زبان سے ان کے خلاف نہیں نکلنا چاہیے کہ بھائی مدارس کرتے کیا ہیں. مجھے ایک بندہ ملا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تم مدارس والے ویسے ہی ہو, تم نے آج تک تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا کہ یہ جتنی بھی سائنس کی کتابیں ہیں انگلش کے اندر ہیں, ڈاکٹری کی جتنی بھی کتابیں ہیں, تم ایسا کر لو کہ ان کتابوں کو کا اردو میں ترجمہ کر لو تاکہ ہمیں سمجھنے کے اندر آسانی ہو جائے. تو میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ بھائی مدارس کی ذمہ داری آپ لوگوں نے کیا لگائی ہے کہ بھائی ہمیں ایک عالم دین چاہیے, ایک ہمیں ماہر قاری چاہیے, ہمیں ماہر خطیب چاہیے. وہ تو مدارس کر رہے ہیں. یہ مدارس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھائی ڈاکٹری کے جتنے بھی مضامین ہیں اور جتنے بھی کتب ہیں ان کو تم جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں دے دو. یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. الحمدللہ مدارس دینیہ, دینی مدارس کا دینی تعلیم کے اندر ہمارے ملک کا پوری دنیا میں پہلا نمبر ہے. پوری دنیا میں مدارس دینیہ پاکستان کا پہلا نمبر ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس مدارس کو اپنی مذہبی ضرورت اور اپنے مذہبی پیشوا سمجھ کر ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, اور ہر موڑ پر ہر قدم پر ہمیں اسے ترقی دینی چاہیے. تو ایسا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو کل سے الحمدللہ ان مدارس دینیہ کے اندر ملتوی جو امتحانات تھے پچھلے سال کے وہ شروع ہو رہے ہیں. انشاءاللہ باقاعدہ جو ہے وہ عید کے بعد تعلیم کا آغاز بھی ہو جائے گا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ہٹ درمی کے ساتھ خود کر رہے ہیں, بلکہ حکومت کی اجازت سے کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ان کی ساتھ تمام مشاورت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو یہ مختصر بات ہوئی مدارس کی اہمیت سے متعلق. اب ہم آتے ہیں کچھ چند منٹ کے اندر مساجد کی اہمیت سے متعلق کچھ بات ہو جائے. وقت ہمارے پاس چونکہ بہت کم ہے, یہ موضوع اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ طویل ہے, لیکن چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. معزز سامعین, مساجد کسے کہتے ہیں؟ مسجد کسے کہا جاتا ہے؟ مسلمانوں کی عبادت گاہ. مسلمانوں کی عبادت گاہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمام مذاہب کی, تمام ادیان کی عبادت گاہوں کا ذکر کیا. توجہ میری طرف رکھیں, وقت بہت کم ہے. اس میں کہا صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. اس میں گرجا گھروں کا بھی ذکر ہوا, راہبوں کے صوامع, صومع کی جمع ہے, ان کا بھی ذکر ہوا, عیسائیوں کے صلوات, ان کی عبادت گاہوں کا بھی ذکر ہوا, اور وہاں پہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص کیا کہ یہ مساجد ان کا نام رکھا جائے گا. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان مساجد کو اپنے ساتھ منسوب کیا ہے, فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, یہ مساجد اللہ کی ہیں, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, ان کے ساتھ کوئی اور, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جائے گا, اس کی عبادت نہیں کی جائے گی. اور فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, ان مساجد کو جو آباد کرے گا وہ مشرکین نہیں کریں گے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, مشرکین کا کیا تعلق ہے کہ وہ مساجد کو آباد کریں گے؟ مساجد کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, وہی ان مساجد کو آباد کرنے والے ہیں. اور اس دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کو پیدا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس کے بعد آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو کام کیا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. سب سے پہلا کام اس دنیا کے اندر آدم علیہ السلام نے جو کیا وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے. خانہ کعبہ کے سب سے بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے وہ آدم علیہ السلام ہیں, اس کی تجدید کرنے والے پھر ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی, اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی بیت المقدس اس کی تعمیر ہوئی, اور وہ جو ہے 40 سال کے بعد ہوئی, اور پھر اس کی تجدید وہ سلمان علیہ السلام نے کی. تو معلوم ہوا کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلا کام جو ہوا وہ مساجد کی آبادکاری ہے, ان کی تعمیر ہے, ان کی ترقی ہے. انبیاء کرام کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ جس جگہ میں بھی انہوں نے ہجرت کی ہے, سب سے پہلا کام جو کیا وہاں پہ اپنے گھر کو نہیں سوچا, اپنے گھر بار کو نہیں سوچا, سب سے پہلے وہاں پہ مسجد تعمیر کی ہے. نبی علیہ السلام جب وہاں پہ ہجرت کر کے مدینہ کے اندر گئے تو مدینہ کے قریب قباء کے اندر سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. اور جب مدینہ پہنچے تو وہاں پہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی زمین ان کو لے کر پیسوں کے ساتھ خرید کر وہاں پہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی.
اور فرمایا کہ عرش کے اندر عرش کے سائے تلے اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو جگہ دیں گے. ان میں سے ایک وہ قسم کے لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر جن کا دل مساجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اور ایک نماز کے بعد ان کا دل کرتا ہے کہ دوسری نماز کا ٹائم کب ہوگا کہ میں مسجد جاؤں گا. تو ناظرین، یہ مساجد ہماری عبادت گاہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان مساجد کو آباد رکھیں. کہیں بھی اگر ان مساجد کے اوپر حرف آتا ہے، کوئی بھی ان مساجد کو ہیلے بہانے کر کے اگر ان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، وہاں پہ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اٹھنا چاہیے یا نہیں اٹھنا چاہیے؟ ایک سیاست وہ اپنی جگہ پر، لیکن میرا دین وہ اپنی جگہ پر ایک مستقل اس کا مقام ہے. کیا میں کہیں سیاست کے اندر آ کر، کسی پارٹی بازی کے اندر آ کر میں کہیں اللہ کے دین کے خلاف نہ ہو جاؤں؟ اس چیز کو ہم نے سوچنا ہوگا کہ کہیں پہ اگر مساجد کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، میں نے اپنا پیغام پہنچانا ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے کہ یہ نہیں مانا جائے گا. یہاں پہ اللہ کا دین اور یہاں پہ ہمارا آئینی حق ہے کہ یہاں پہ اللہ کا دین نافذ ہوگا، دینی ادارے نافذ ہوں گے، دینی مراکز نافذ ہوں گے. یہاں پہ اہل دین کو مکمل تحفظ دیا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی ان کو گرایا جائے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جائیں، ان کے خلاف سازشیں کی جائیں. ایسا ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دینی مراکز کی اور اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ